چوتھا اور آخری آدمی جس کی مغفرت کوئی نہیں، وہ آپ نے فرمایا قاطع رحم، قطع تعلقی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اپنا تعلق کسی سے توڑنے والا، اس کی مغفرت کوئی نہیں۔ بڑے افسوس کی بات، ایک بھائی ہوتا ہے دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، ایک چارپائی پہ سوئے، ایک ماں کے سینے سے دودھ پیا، ایک پلیٹ میں انہوں نے کھایا، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، ایک صحن میں کھیلے، ایک پلاٹ میں زندگی گزاری، لیکن آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، بھائی اپنے بھائی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اتنی آپس میں نفرتیں بڑھ چکی ہیں۔ حالانکہ بھائی کی نعمت وہ نعمت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ تو میرے بھائی کو نبوت عطا فرما، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو نبوت عطا کر تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے۔ جن کے بھائی ہوتے ہیں ان کی کمر مضبوط ہوتی، جن کے بھائی نہیں ہوتے ان کی کمر مضبوط نہیں ہوتی۔ مشکل میں ساتھ دینے والا اپنا خون ہوتا ہے، پریشانی اور تکلیف میں ہاتھ پکڑنے والا اپنا خون ہوتا ہے، لیکن انسان بھی کیسا نادان، بھائی کے خون کا پیاسا بن گیا۔ حالانکہ بھائی کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سورہ عبسہ میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب سے پہلے انسان جس کے پاس مدد کے لیے بھاگ کے جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، سب سے پہلے بھائی کے پاس جائے گا، پھر ماں کے پاس جائے گا، پھر باپ کے پاس جائے گا۔ بھائی کے پاس پہلے جائے گا، ماں باپ کے پاس بعد میں جائے گا، اس لیے کہ مشکل میں سب سے پہلے ساتھ بھائی دیتا ہے، مشکل میں سب سے پہلا سہارا بھائی بنتا ہے۔ بیویوں کی بات میں آ کر، بچوں کی بات میں آ کر بھائی سے ناراض ہو گیا، اتنی نفرتیں ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے منہ موڑ دیں گے، سلام کرے گا آگے سے جواب نہیں دے گا۔ قطع تعلقی آج اتنی بڑھ گئی، ایک خاندان کے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، اس سے کہو نہیں، وہ کہیں گے وہ میرے گھر پہ آئے گا تو معاف کروں گا، دوسرا کہتا ہے وہ میرے گھر پہ آئے گا تو معاف کروں گا۔ وہ ہمارے نبی نے تو اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، جس نے حضرت حمزہ کے جسم کے 17 ٹکڑے کر دیے، کان الگ کر دیے، ناک الگ کر دی، سینہ الگ کر دیا، تو گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتا؟ کس درجے کا ایمان ہے؟ احادیث سنا رہے، حدیثیں سنیں گے، قرآن سنیں گے، کوئی کہے گا اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، جی معاف نہیں کرتا۔ یعنی اتنا دل سخت ہو گیا، اس نفرتوں نے ہمارے خاندان تباہ کر دیے، نسلوں میں چل رہی ہے۔ صرف یہ نفرت یہاں تک نہیں رہتی، اس انسان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں میں نفرتیں ہوتی ہیں، پھر یہ خاندان تک جاتی ہے، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت بڑا گناہ ہے، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کی مغفرت نہیں، ہمارے اعمال کا پھر کیا فائدہ؟ نصوص سن رہے ہیں لیکن عمل کا جذبہ کوئی نہیں۔ ایمان تو صحابہ کا تھا، قرآن کی ایک آیت سنتے تھے عمل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن کی ایک آیت سنی، اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ ابو طلحہ انصاری 600 درختوں پر مشتمل باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن کی ایک آیت سنی، ابو الدحداء نے اپنا باغ 600 درختوں پر مشتمل صدقہ کر دیا۔ آج ان کے سامنے حدیثیں پڑھو کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سر کھجائیں گے، کہیں گے کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، جو اس حال میں مرا کہ وہ دوسرے سے ناراض ہو، 3 دن گزر گئے، اس حال میں موت آئی، جہنم میں داخل ہو گئے، جہنم میں داخل ہو گئے۔ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، امام الانبیاء کے ارشادات سنا رہا ہوں۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کہاں چلا گیا؟ غیرت کہاں چلی گئی؟ معاف کرنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں، ہر ایک شرط لگائے گا۔ اولادیں عالم ہیں، اولادیں حافظ ہیں، خود دین سے وابستہ ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کو وہی انسان پسند ہے جو انسان معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ نفرتوں کا بہت نقصان ہوتا ہے، اس لیے میں نے ایک بات یہ عرض کی ہے، قطع تعلق ہی نہ ہو۔ اس کے بعد عید کے ایام بھی قریب ہیں، اگر کسی سے رنجش ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، آپ کی عزت اللہ کے ہاں بڑھے گی۔ کہتے میں اس کے گھر جاؤں گا میری ناک کٹے گی، او بھائی تیری ناک اللہ کے ہاں بلند ہونی چاہیے، تیری ناک رسول اللہ کے ہاں بلند ہونی چاہیے۔ اس معاشرے نے تو ابو طالب کو ایمان کی توفیق نہیں دی، حضور اپنے چچا کے پاس بیٹھے، چچا جان تو میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا۔ ابو طالب اور ابو لہب تھے، کہا بھتیجے کا دین قبول نہ کرنا،
پھر اس نے آخر میں کہا کہ نہیں، لوگ مجھے تانا دیں گے کہ بھتیجے کا دین قبول کیا، باپ دادا کو چھوڑ دیا، ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا، کفر میں مر گیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ میری ناک کٹے گی۔ او بھائی تیری کون سی ناکیں کٹے گی؟ ناک تو وہ جو اللہ رسول کے ہاں عزت ہے۔ اصل عزت انسان کی اللہ کے ہاں ہے، اصل رسوائی انسان کی قیامت کے دن کی رسوائی ہے